أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ بس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ کیوں ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم عبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز واعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانع ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں واعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں واز کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ امید ہے کہ آپ ناظرین کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، یہ نیکی کا کام ہے۔ اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اسلامک سبسکرائب محمد کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔